حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جنت اور جہنم کا مشاہدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیدا کر چکا تو جبرائیل کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا، جنت اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ ہم نے تیار کر رکھا ہے اسے جا کر دیکھو۔ آپ نے فرمایا وہ آئے اور جنت کو اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر رکھا ہے اسے دیکھا۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کے پاس واپس گئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سن لے اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دی گئی، اور اللہ نے کہا اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس میں جنتیوں کے لیے ہم نے جو تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام جنت کی طرف دوبارہ گئے تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آئے اور عرض کیا، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا جہنم کی طرف جاؤ اور جہنم کو اور جو کچھ جہنمیوں کے لیے میں نے تیار کیا ہے اسے جا کر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھ رہا ہے۔ وہ اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم اس کے بارے میں جو بھی سن لے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ شہوات سے گھیر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی طرف دوبارہ جاؤ۔ اس کی طرف دوبارہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا، تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی نجات نہیں پائے گا بلکہ اس میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ یہ حدیث بڑی انوکھی، فصیح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ حسین مثال وغیرہ پر مشتمل جامع کلمات سے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جنت تک ناپسندیدہ چیزوں کے اور جہنم تک شہوات کے ارتکاب سے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جنت اور جہنم کو ان دونوں چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، لہٰذا جو بھی گھیرا توڑے گا گھیرے کے اندر جا پہنچے گا۔ چنانچہ جنت کی پردہ داری ناپسندیدہ چیزوں کا ارتکاب ہے اور جہنم کی پردہ داری شہوات من چاہی چیزوں کا ارتکاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خبردار کر دیا ہے، لیکن مسلمان پھر بھی ضدی ہے، کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کے لیے دل مارنا پڑتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیدا کر چکا تو جبرائیل کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا، جنت اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ ہم نے تیار کر رکھا ہے اسے جا کر دیکھو۔ آپ نے فرمایا وہ آئے اور جنت کو اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر رکھا ہے اسے دیکھا۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کے پاس واپس گئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سن لے اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دی گئی، اور اللہ نے کہا اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس میں جنتیوں کے لیے ہم نے جو تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام جنت کی طرف دوبارہ گئے تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آئے اور عرض کیا، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا جہنم کی طرف جاؤ اور جہنم کو اور جو کچھ جہنمیوں کے لیے میں نے تیار کیا ہے اسے جا کر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھ رہا ہے۔ وہ اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم اس کے بارے میں جو بھی سن لے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ شہوات سے گھیر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس کی طرف دوبارہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا، تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی نجات نہیں پائے گا بلکہ اس میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت و دوزخ نے آپس میں بحث و تکرار کی۔ چنانچہ دوزخ نے تو یہ کہا کہ مجھے سرکش و متکبر اور ظالموں کے لیے چھانٹا گیا ہے، اور جنت نے یہ کہا کہ میں اپنے بارے میں کیا کہوں، میرے اندر بھی تو وہی لوگ داخل ہوں گے جو ضعیف و کمزور ہیں، لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں اور جو بھولے بھالے اور فریب میں آ جانے والے ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا،
تو میری رحمت کے اظہار کا ذریعہ اور میرے کرم کی آمازگاہ کے علاوہ اپنے بندوں سے جس کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہوں اس کے لیے تجھے ہی ذریعہ بناتا ہوں۔ اور دوزخ سے فرمایا تو میرے عذاب کا محل و مظہر ہونے کے علاوہ کچھ نہیں، میں اپنے بندوں میں سے جس کو عذاب دینا چاہتا ہوں اس لیے تجھے ہی ذریعہ بناتا ہوں اور میں تم دونوں ہی کو لوگوں سے بھر دوں گا۔ البتہ دوزخ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا کہ وہ اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک کہ اس پر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں نہ رکھ دے گا، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ رکھ دے گا تو دوزخ پکار اٹھے گی کہ بس بس بس۔ اس وقت دوزخ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھر جائے گی اور اس کے حصوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا جائے گا، پس وہ سمٹ جائے گی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ رہا جنت کا معاملہ تو اس کے بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نئے لوگ پیدا کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھے اور مسجد کے قبلہ کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی تو مجھے اس دیوار کے سامنے کے حصے میں جنت اور دوزخ کی تمثیلیں دکھائی گئیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے جتنی اچھی چیز اور جتنی بری چیز آج دیکھی ہے اس جیسی اچھی اور بری چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ امام طحاوی فرماتے ہیں جنت و جہنم پیدا کی جا چکی ہے اور یہ کبھی نابود نہ ہوگی۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جنت و جہنم کو پیدا کر لیا تھا اور پھر اس میں جانے والے انسانوں کو پیدا کیا، پس جو چاہا اپنے فضل سے جن کا حقدار بنایا اور جس کو چاہا عدل و انصاف سے جہنم کا حقدار بنایا۔ ہر انسان وہی کام سر انجام دیتا ہے جس کے لیے اسے فارغ کر دیا گیا ہو اور اس سے وہی کچھ ہوتا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے کہا اے میرے رب، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے سال میں اس کے لیے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسری سانس گرمی کے موسم میں، چنانچہ یہی وجہ ہے جو تم شدید گرمی محسوس کرتے ہو اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم شدید سردی محسوس کرتے ہو۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے محبوب کل، میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے چھٹے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، 2 درجے میں اللہ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔
حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئیں۔ ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا۔ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر کے اتنے میں حکم آیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بہت لمبے قد کے تھے اور نہ ہی بہت پست تھے بلکہ درمیانی قد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہ تو بالکل گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے بلکہ کچھ گھنگریالے تھے۔ چہرہ مبارک نہ تو بالکل پرگوشت تھا اور نہ ہی مکمل طور پر گول تھا بلکہ کچھ گولائی تھی۔ رنگ سرخی مائل سفید تھا، آنکھیں سیاہ، پلکیں دراز، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مونڈوں کے سرے اور درمیان کی جگہ بھی پرگوشت تھی۔ بدن مبارک پر معمول سے زیادہ بال نہ تھے، سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں پر گوشت تھے۔ چلتے وقت قوت کے ساتھ چلتے گویا کہ ڈھلوان جگہ میں چل رہے ہوں، کسی طرف متوجہ ہوتے تو نظر بھر کر توجہ فرماتے۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تھے، سب سے زیادہ سخی دل اور سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاشرت رکھنے والا مانوس ہو کر فدا ہو جایا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا میں نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دیکھا ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔